بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے نبی، آپ سے مال غنیمت کے متعلق یہ پوچھتے ہیں کہ اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ اب یہ جو مال کافروں کا جنگ کے دوران وہ چھوڑ کر بھاگ گئے اور مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا، اس کو ہم کیسے تقسیم کریں گے؟ اے نبی فرما دو کہ جو انفال ہے نا، مال غنیمت، یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ تو اس کے بعد تو پھر باقی گنجائش ہی نہ رہی کہ اب جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی ہوگی اس کے مطابق تقسیم ہوگا۔ پس ڈرتے رہو اللہ سے اور اصلاح کرو اپنے باہمی معاملات کی، یعنی مال غنیمت کوئی بون آف کنٹینشن نہیں بننا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ مال کی وجہ سے آپس میں لڑ پڑو ایک دوسرے کے ساتھ۔ تم آپس میں اتفاق اور سلوک کے ساتھ رہو۔ دنیا کا مال آنی جانی چیز ہے، اس کی بنیاد کے اوپر آپس میں تمہاری نفرتیں نہیں ہونی چاہیے، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اگر تم واقعی مومن ہونا تو تمہاری ٹوٹل کمٹمنٹ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہونی چاہیے۔ پھر آپ نے کسی لاجک میں نہیں پڑھنا، سمعنا و اطعنا، سنا اور مان لیا۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ مومن تو صرف وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ اب یہ ذرا اہل ایمان کی جو چار بڑی بڑی نشانیاں آئی ہیں نا یہاں پہ، یہ ایک سانچہ ہے، ایک کرائٹیریا ہے، اس میں اپنے آپ کو ہم نے رکھ کے چیک کرنا ہے کیا ہمارے اوپر یہ کیفیات طاری ہوتی ہیں۔ نمبر 1، جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، یعنی کوئی وعید سنتے ہیں، اللہ کی طرف سے کوئی خوشخبری سنتے ہیں یا کسی معاملے میں اللہ کا کوئی حکم سنتے ہیں تو وہ اس کو سیریس لیتے ہیں، رسپانس کرتے ہیں اور اندر سے مانتے ہیں کہ مجھے تو اب یہ کرنا ہے، ادروائز میری کوئی بچت نہیں ہے۔ یہ وہ چیز ہے، دل کانپ اٹھتے ہیں۔ اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، قرآن پڑھا جاتا ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ قرآن سے ہی ایمان بڑھتا ہے۔ ظاہر ہے قرآن میں جب آپ کو آخرت کی خوشخبریاں سنائی جائیں گی نیک اعمال کرنے کے سبب، تو ڈھارس بنے گی کہ جس خدا سے میں بن دیکھے ڈر ڈر کے زندگی گزار رہا ہوں اور اس کی مرضی کا ہر موقع پر خیال رکھتا ہوں، اس نے مجھے یہ نعمتیں دینی ہیں، تو ایمان بڑھتا ہے۔ اہل ایمان تو وہ ہیں جب اللہ کی یاد انہیں دلائی جاتی ہے نا، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب ان کے سامنے آیات تلاوت کی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ تو سب سے مشکل چیز ہے، ہر معاملے میں وہ اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں۔ توکل سے مراد یہ کہ اپنی ایفرٹ پٹ کرنے کے بعد یہ نہیں سمجھتے کہ جو میں چاہوں گا وہ ہوگا، بلکہ وہ کہیں کہ یہ ہم نے اپنی ایفرٹ پٹ کی، اب اللہ کی مرضی۔ جو سیدنا علی کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا ہے، کہ پوری ایفرٹ پٹ کرنے کے بعد بھی رزلٹ خلاف نکل آئے تو سمجھ لیں کہ اللہ کی مرضی اس میں نہیں ہے، چاہے وہ چیز آپ کو نقصان بھی پہنچا رہی ہے، وہ آپ کی آزمائش ہے۔ ظاہر ہے آزمانا تو ہے اللہ نے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ یہ لوگ وہ ہیں جو نماز کو قائم رکھتے ہیں، خالی نماز پڑھتے نہیں ہیں، نماز قائم کی ہوئی ہے، جیسے وضو قائم،
مسلسل نماز مسلسل قائم. مسجد میں تو نماز صرف ادا ہو رہی ہوتی ہے, قائم ہر وقت رہنی چاہیے. یعنی نماز میں جو اللہ سے عہد کیا ہے وہ بعد میں قائم رہے. یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد, فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کسی دربار پہ پہنچ گئے مانگنے کے لیے, ابھی تو آپ عہد کر کے ایسے نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین, باہر نکلتے ہی عہد توڑ دیا. نماز میں تو آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاص اپنا شو کر کے آئے, اور باہر نکلتے ہی آپ نے کاروبار میں ڈنڈی مارنا شروع کر دی, حقوق العباد میں گھپلا کرنا شروع کر دیا, تو کیا پھر اس پہ عمل کیا؟ تو یہ نماز قائم کرنا یہ ہے. اور وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے. یعنی دیا اللہ نے ہوا ہے. اللہ اپنا دیا ہوا مال جب اسی کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ میں نے جو اسے مال دیا تھا اس نے میری راہ میں خرچ کیا. حالانکہ یہ کوئی کمال تو نہیں ہونا چاہیے, دیے اس نے تھا, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی قدردانی اس لیول کی ہے کہ سورہ البقرہ میں تو اللہ نے کہا کہ یہ قرض حسنہ ہے مجھ پر, دیا اس نے ہے. جب آپ اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو تم نے میری راہ میں خرچ کیا یہ تم نے مجھے قرض دیا ہے, اور اس قرض کا بدلہ میں آخرت میں 700 گنا بلکہ بعض کے لیے اس سے بھی بڑھ کر لوٹاؤں گا. اتنا کوئی قدر کرنے والا ہے کہ دیا ہوا اس کا اسی کو لوٹایا جائے, جس سے لے کے اسے لوٹایا جا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بس یہ جو تو نے مجھے واپس کیا نا میرا دیا ہوا مال, یہ گویا میرے ذمہ قرض ہوا, میں تمہیں واپس کروں گا. اور اتنا نہیں, 700 گنا وہ اللہ کے ڈیوائن بینک میں جمع ہے, آخرت میں ملے گا کسی بھی شخص کے اخلاص کے مطابق. تو یہ اللہ ہی کی قدر دانی ہے, اللہ ہی اس طرح کا قدر فرمانے والا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم. ایسے لوگ پھر کٹر قسم کے مسلمان ہیں. ہاں جی, کٹر وابی تے کٹر سنی تے کٹر شیعہ اور کٹر مؤمن. کٹر مؤمن, سچے مؤمن اپنے دعوے میں ایسے ہیں اہل ایمان جن میں یہ خوبیاں ہوں. نمبر 1, جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے ہو ان کے دل کانپ اٹھے, آیات پڑھی جائیں تو ان کا ایمان بڑھنا شروع ہو جائے, اور توکل کریں اللہ کے اوپر, اور نماز کو قائم رکھیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں. یہ جو خرچ کرنے والا معاملہ ہے نا, یہ سب سے مشکل ہے. زبانی جمع خرچ, کسی کے ساتھ اپنا اخلاص شو کرنا, یہ بڑا آسان ہے. مال خرچ کرنا, جیب ڈھیلی کرنا, اس وقت پتا چلتا ہے کہ آپ کتنی کمٹمنٹ رکھتے ہیں. سب سے مشکل ہی مال ہے. مجھے اشفاق احمد صاحب کا وہ جملہ یاد آ گیا من چلے کے سودے میں. تو جب وہ اس کا وہ جو ہیرو ہے نا ارشاد, وہ جب اپنے اسٹوڈنٹس سے بات کر رہا ہوتا ہے نا تو اس دوران وہ کہتا ہے کہ یہ جو میں تمہیں ٹائم دے رہا ہوں نا, یہ میں اپنی زندگی تمہیں دے رہا ہوں. اگر میں تم پہ کوئی مال خرچ کر رہا ہوں تو یہ میں اپنی زندگی تم پہ خرچ کر رہا ہوں. کیوں؟ مال کیسے کمایا جاتا ہے؟ زندگی خرچ کر کے. اپنا ٹائم تن من دھن لگاتے ہیں نا, کمٹمنٹ پوری کرتے ہیں تو پھر آپ مال کماتے ہیں نا. تو جب آپ کسی کو مال دے رہے ہیں گویا آپ اپنی زندگی اس کو دے رہے ہیں, کیونکہ زندگی کا ایک حصہ لگا کے آپ نے وہ مال کمایا ہوا ہے. اسی طریقے سے جب آپ کسی کو ٹائم دے رہے ہیں تو آپ اپنی زندگی اس کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. یہی تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کے اعلیٰ ترین درجے کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے حضور خیرات نہ کر دو. یہ چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے. میں 40-50 منٹ میں نے قرآن کلاس میں اس پہ گفتگو کی تھی. انسان کی زندگی میں سب سے قیمتی چیز اس کی جوانی ہے, جب سارے اعضاء سلامت ہوں. جب آپ آہستہ آہستہ اگلی عمروں میں جانا شروع ہوں گے 40+ تو عمر 40 تے جان کالی, یہ پنجابی میں محاورہ ہے کہ جیسے ہی عمر 40 ہوئی
جان کے اوپر افتادیں ٹوٹنی شروع ہو گئی. ایک ایک کر کے آپ کو آئے دن خبر ملے گی اب میری نظر کمزور ہونا شروع ہو گئی ہے. وہ ساروں کی ہوتی ہے 40 کے بعد, یہ نیچرل چیز ہے. پھر کسی کو خبر ملے گی کہ جی اس کے جو ہے وہ گردے سے ہی کام نہیں کر رہے, کسی کو خبر ملے گی کہ اس کا کولیسٹرول بڑھ گیا ہے, کسی کو کوئی خبر ملے گی. آہستہ آہستہ یہ خبریں جمع ہوتی یہ اتنی خبریں ہوں گی کہ ایک دن آپ کی اپنی خبر آ جائے گی کہ ہاں جی کام ہو گیا ہے, اینڈ لگ گیا بندہ. ٹھیک ہے, تو یہ ایک معاملہ اس طریقے سے چلتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اہل ایمان کی یہ نشانی ہے کہ ان کے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں. جو لوگ یہ خوبیوں کے حامل ہیں نا, ایمان ان کا بڑھتا ہے آیات سننے سے, اللہ کے ذکر سے کام اٹھتے ہیں, اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں, نماز قائم رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. ایسے لوگ حقیقتاً جو مؤمن ہیں نا, سچے مومن وہ ہیں. ان کے لیے ہیں ان کے رب کے حضور درجات اور مغفرت اور باعزت روزی. آخرت کی جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ ایسے لوگوں کا مقدر ہونے والی ہے. اللہم اجعلنا منہم مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین آمین. یہ جی 4 آیات. اب 5ویں آیت سے غزوہ بدر کے اوپر کمنٹری شروع ہو رہی ہے. غزوہ بدر کے فوراً بعد چونکہ یہ سورہ الانفال 2 ہجری میں نازل ہوئی ہے, تو اب غزوہ بدر کا پس منظر پہلے بیان ہوگا اور اس کے بعد جو اس سے ریلیٹڈ کچھ حالات و واقعات ہیں وہ اس میں ڈسکس ہوں گے. اس کے لیے پس منظر سمجھنا ضروری ہے تاکہ آپ کو چیزیں کچھ کلیئر ہو جائیں کہ غزوہ بدر جو ہے یہ ایک حادثاتی طور پر ایک غزوہ ہے جو اسٹیبلش ہوا ہے. کوئی مسلمانوں نے ارادتاً نہیں لڑا. اس کے پیچھے ریزن وہی جو میں پہلے بیان کر چکا کہ غزوہ بدر اصل میں عذاب استیصال کی پہلی باقاعدہ قسط تھی جو کافروں کے اوپر اللہ کی طرف سے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 14 میں جو آیا کہ مسلمانوں کی تلواروں سے عذاب دیا جائے گا انہیں. جس طرح کے اگلے رسولوں کے انکار کرنے پر اللہ کی طرف سے غیبی عذاب آتا تھا, اس کیس میں صحابہ کی تلواریں جہاد اور قتال کی شکل میں مسلط ہوئی. یہ رسول اللہ کی خوبی ہے. دوسری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبی یہ ہے کہ اگلے انبیاء کا معجزہ دعوی نبوت والا وہ ٹینجیبل فارم میں فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والا ہوتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے لیے لاٹھی کا سانپ اور اژدہا بن جانا, عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا. لیکن ہمارے نبی کے کیس میں اس طرح کے معجزات دعوی نبوت والے نہیں ہیں سوائے اس قرآن کے. باقی معجزات ہیں لیکن دعوی نبوت والا جو معجزہ ہے وہ قرآن ہے. اسی لیے اسے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا اللہ نے, چونکہ نبوت قیامت تک کے لیے تھی. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, بے شک اس الذکر یاد دہانی کو ہم نے نازل کیا, ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو غزوہ بدر اس عذاب کی پہلی قسط تھی. بلکہ اس سے پہلے تو یعنی کفار جب لڑنے کے لیے آ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے یوم الفرقان ہوگا, یہ حق اور باطل میں فیصلے کا دن ہوگا. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر ہم اسے یوم الفرقان بنائیں گے. اور ابو جہل بھی قتل ہوا, 70 کے قریب ان کے سردار قتل ہو گئے. مکے میں تو صف ماتم بچھ گئی, اور قریش تو اپنی تلوار میں بھی مشہور تھے. کبھی انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ ہمیں بھی شکست دی جا سکتی ہے. اور اس سے بڑی ان کے لیے ذلت یہ تھی کہ ہمارے اپنے قریشی لوگوں نے ہی ہمارے ساتھ یہ کیا ہے. تو یہ بہت بڑی ذلت, کیونکہ وہ تو آپ سمجھ لیں ایک پیر خانہ چلا رہے تھے نا, اللہ کی خانقاہ چلا رہے تھے. ان کے تو قافلے بھی راستے میں لوٹے نہیں جاتے تھے. پورے عرب کے لوگ قریش کو بڑی رسپیکٹ دیتے تھے, کیونکہ ہر قبیلے کے بت رکھے ہوئے ہوتے تھے کعبے میں, تو وہ رسپیکٹ دیتے تھے. ان کے قافلے کو کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا, اتنی ان کی عزت تھی. تو اور اتنی ان کی مٹی پلید ہوئی اس حوالے سے, ظاہر ہے پورے عرب میں ان کی وہ ایک بے عزتی بھی ہوگی کہ وہ لوگ جن کو انہوں نے ذلیل و خوار کر کے یہاں سے نکالا اپنے زوم میں, ان کی جائیدادوں کے اوپر قبضے کیے, وہ نہتے لوگ مدینے میں گئے ہیں اور 313 لوگ نہتے آئے ہیں, اور 1000 کا لشکر جو کیل کانٹے سے لیس ہے انہیں ملیہ میٹ کر کے رکھ دیا ہے. تو کتنی بڑی بے عزتی ہے آج کے دور میں بھی, ذرا آپ اس کو سوچیں. تو یہ غیبی مدد تھی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب نازل ہوا تھا. اور قرآن میں بھی ذکر آئے گا کہ فرشتے نازل ہوئے باقاعدہ. بخاری مسلم میں احادیث ہیں کہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام خود نازل ہوئے اس جنگ کو لڑنے کے لیے. حتیٰ کہ بخاری میں حدیث ہے حضرت جبرائیل نے رسول اللہ سے پوچھا کہ آپ کے ساتھیوں میں سب سے افضل کون ہے؟
تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ وہ میرے ساتھی جو بدر میں میرے ساتھ شریک ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم فرشتوں میں بھی سب سے افضل فرشتے وہ ہیں جو بدر میں آپ کے ساتھ تھے. یعنی رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے فرشتوں کے بھی مراتب ہیں، نبی الاسلام کی نسبت کی وجہ سے. تو یہ غزوہ بدر ایک بہت غیر معمولی چیز تھی. اسی لیے بخاری میں آتا ہے نبی الاسلام نے کس طرح دعا کی ہے پوری لجاجت کے ساتھ کہ اے اللہ اگر تو چاہتا ہے کہ اب قیامت تک تیری عبادت نہ کی جائے تو پھر تو یہ بے شک مارے جائیں، اور اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیرا ذکر قیامت تک ہو تو پھر تم نے میری لاش رکھنی ہے. اور پھر نبی الاسلام حضرت ابوبکر حضور کے ساتھ ہیں، وہ دعا سن سن کے حضرت ابوبکر کا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے کہ حضور کس طریقے سے دعا مانگ رہے ہیں. اب حضرت ابوبکر کو تو اندازہ نہیں تھا نا، حضور کی تو پیچھے محنت تھی، آپ کو پتا تھا کہ اگر یہ کام، اب وہ آپ سمجھ لیں ایک تھریش ہولڈ پوائنٹ تھا، ادھر 0-1 ہو جانا تھا. اگر مسلمان وہ جنگ جیتے ہیں تو مسلمانوں کا گراف اوپر چڑھنا تھا، اور اگر وہ جنگ ہارتے ہیں تو سارے کا سارا معاملہ ہی ریورس ہونا شروع ہو جانا تھا. جن پہ دھاک آلریڈی بیٹھی ہوئی تھی، نبی الاسلام جب مدینہ شریف ہجرت کر کے گئے ہیں تو دھاک تو بیٹھ گئی تھی. اس سے بڑی کیا دھاک تھی کہ عبداللہ ابن ابی جو قریب تھا کہ وہ پورے مدینے کا سردار چنا جاتا، رسول اللہ کو چن لیا گیا. مواخات کروا دی نبی الاسلام نے، انصار اور مہاجر بھائی بھائی بنا دیے. میثاق مدینہ کروا دیا کہ اپنا اپنا مذہب اپنی جگہ، تم یہودی ہو یہودی رہو، لیکن مدینے پہ جب حملہ ہوگا تو پھر سارے مل کر مدینے کا ڈیفنس کریں گے. نبی الاسلام نے اپنا مرکز بھی مسجد نبوی کے طور پر قائم کر لیا، وہی آپ کی خانقاہ بھی تھی، وہی آپ کا دفتر بھی تھا، اس کے ساتھ ہی آپ کا گھر مبارک بھی تھا. تو نبی الاسلام کی ایک سمجھ لیں چھوٹی سی امپائر تو قائم ہو گئی تھی نا. تو یہ سارے کا سارا معاملہ ریورس ہو جانا تھا اگر غزوہ بدر میں مسلمانوں کو شکست ہوتی. اور پھر نبی الاسلام جب وہ دعا کر کے نکلے تو بخاری میں آتا ہے کہ نبی الاسلام نے پھر اعلان کیا کہ ان کے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے اور یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آئی، بارش نازل ہوئی، اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، بخاری مسلم میں بھی موجود ہے. تو یہ ایک حادثاتی طور پر جنگ ہوئی جس کی وجہ سے ہی آپ دیکھیں کہ وہ سننے کو ملتا ہے کہ جی وہ 8 تلواریں تھی، 2 گھوڑے تھے، چند اونٹ تھے 313 کے پاس. وہ اس لیے تھے کہ جنگ کرنے تو نکلے ہی نہیں تھے، یہ نکلے تھے ابو سفیان کے قافلے کو لوٹنے کے لیے. تو ہم لفظ نہیں وہ استعمال کریں گے، ظاہر ہے کہ اہل مکہ نے مسلمانوں کی جائیداد کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے مسلمانوں کو اجازت ملی کہ اب ظاہر مکے سے تو مال و دولت مسلمان لا نہیں سکتے تھے. ان کا جو تجارتی قافلہ مدینے کے راستے سے جایا کرتا تھا شام کی طرف، اور اہل مکہ کی گزر بسر اسی تجارت کے ذریعے ہوتی تھی جو تبادلہ کرتے تھے، بارٹر سسٹم چل رہا تھا. تو وہاں سے جب آئے تو اس قافلے کو پکڑا جائے اور اس مال کو استعمال کیا جائے، اس لیے وہ نکلے تھے. جس کے ہاتھ لاٹھی لگی وہ لاٹھی لے کے نکلا. ظاہر ہے آپ نہتے قافلے کو پکڑنے کے لیے نکلے ہیں تو پھر آپ کو 8 تلواریں اور 2 گھوڑے کافی ہیں، کیونکہ وہ سامنے کوئی جنگی ساز و سامان کے ساتھ تو نہیں، وہ ان کا تجارت کا قافلہ تھا. اس وقت تو نہیں پتا تھا، راستے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے سے آگاہ کر دیا رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہاں جی یہ تو وعدہ ہے کہ جو بھی جنگ ہوگی تم جیتو گے. اب فیصلہ کرو کہ ابو سفیان کا لشکر یا بدر. تو ظاہر ہے عقل تو یہی متقاضی ہے کہ ابو سفیان کا لشکر ہی چاہیے. بدر تو مشکل تھی کیونکہ ابو سفیان کو یہ پتا چل گیا کہ مسلمان یہ ہمارے قافلے پہ حملہ کریں گے. اس نے ایک تیز گھوڑ سوار بھگا دیا مکے کی طرف کہ تمہاری اگلے پورے سال کی اکانومی ڈیپینڈنٹ ہے کہ میں صحیح سلامت پہنچ جاؤں، ورنہ بھوکے مرو گے. یہ محمد اور اس کے ساتھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ عنہم اجمعین یہ تو لوٹ لیں گے سب کچھ. اور پیرلل میں اس نے ہوشیاری یہ کی کہ وہ جو پراپر راستہ تھا جو مدینہ شریف کے قریب سے گزرتا تھا وہ اس نے تبدیل کر کے ساحل سمندر کے کنارے کنارے وہ باہر سے مکے تک چلا گیا. اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وہی سے آگاہ کر دیا کہ بھائی میرا تو ارادہ یہ ہے کہ میں نہتوں کو لڑواؤں گا ان
ساز و سامان والے کافروں کے ساتھ، پھر تمہاری فتح ہوگی اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کی غیبی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ یوم الفرقان اسے بناؤں گا، کیونکہ وہ تو ابو جہل کی دعا اس میں بھی آگے آ جائے گی کہ وہ کہتا تھا کہ اگر یہ نبی سچا ہے تو آسمان سے ہم پر پتھر نازل ہوں، ہم اس پہ ایمان نہیں لے کے آ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو اس طرح کی دعائیں کرتا ہے نا اور لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، یہ سب کا سب معاملہ تل پٹ ہو جائے گا جب غیبی مدد آئے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانثار ساتھیوں کو جو فتح نصیب ہوگی، یہ فتح یہ اس چیز کو طے کرے گی کہ اللہ کی غیبی مدد ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ تو اب مسلمان تو ظاہر ہے اس نہتے قافلے کے لیے نکلے تھے، راستے میں یہ آ گیا۔ اب نبی علیہ السلام نے پھر مشورہ کیا، صحیح مسلم میں آتا ہے، تو صحابہ کرام حضرت ابوبکر سے پوچھا، ان کا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، جو آپ کی مرضی۔ حضرت عمر نے کہا جو آپ کی مرضی، لیکن نبی علیہ السلام بار بار اس چیز کو ریپیٹ کر رہے ہیں۔ تو سعد ابن معاذ اوس کے سردار تھے، ان کا یا رسول اللہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے، تو آپ اگر ہمیں یہ حکم دیں نا کہ ہم سمندر میں اپنے گھوڑے ڈال دیں، ہم آپ کے حکم کے اوپر لبیک کہیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ ایک دفعہ آرڈر کریں، جو آپ کی مرضی ہم وہ کریں گے، کیونکہ حضور ظاہر ہے ایک مشکل چیز کے لیے ان کو تیار کر رہے تھے نا کہ نہتے لوگ 1000 کے لشکر کے ساتھ ٹکرائیں، جبکہ آپ کے پاس صرف 8 تلواریں ہیں، کیونکہ آپ غزوہ بدر تو لڑنے کے لیے نکلے ہی نہیں تھے۔ اللہ نے راستے میں کہا کہ نہیں بھئی میرا فیصلہ یہ ہے کہ میں حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ظاہر کروں، اور یہ ساری چیزیں آپ کو اگلی آیات میں نظر آ جائیں گی۔ میں اس لیے آپ کا پورا ذہن بنا رہا ہوں، آپ کو ہر آیت بیٹھی ہوئی نظر آئے گی، اور آپ دیکھیں گے اس زمانے میں بھی ان 313 کے اندر بھی سب کا ایمان ایک لیول کا نہیں تھا، کچھ اسی چکر میں تھے کہ یہ ٹل جائے جنگ، اور سمجھ رہے تھے کہ ان کو موت اپنی نظر آ رہی ہے۔ ہر زمانے میں ایک جیسے اہل ایمان نہیں ہوتے، حالانکہ ہم ان 313 کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں، ان میں بھی آگے ڈویژن موجود تھی۔ اور اسی موقع کے اوپر حضرت مقداد کا وہ جو جملہ ہے جو بخاری میں الفاظ ہیں، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میری پوری زندگی یہ خواہش رہی ہے کہ کاش یہ جملہ میری زبان سے نکلتا، جو حضرت مقداد کی زبان سے نکلا کہ یا رسول اللہ ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں ہیں کہ ہم آپ سے یہ کہیں کہ اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑے، ہم یہیں پہ کھڑے ہیں، جا کے تم لوگ شام فتح کرو، تو جب فتح ہو جائے گا تو ہم داخل ہو جائیں گے، ہم آپ کے آگے سے لڑیں گے، دائیں سے لڑیں گے، بائیں سے لڑیں گے، اپنی جان آپ کے اوپر نچھاور کریں گے۔ تو نبی علیہ السلام کو اس حوالے سے حوصلہ ہوا۔ اسباب کی تو اپنی اہمیت ہے نا جی، مطلب اس زمانے میں کوئی نگاہ نہیں مارا کرتا تھا، حضور پورا مشورہ لے کے چل رہے ہیں کہ ظاہر ایک مشکل ڈیسیژن ہے، اس کے اگینسٹ لوگوں کی جان جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایفرٹ کروانی تو انسانوں کے ذریعے ہے نا، یہ تو بعد میں سلسلہ شروع ہے نا کہ نگاہ مار کے اتنے ہزار کو یہ کر دیا تو اتنے لاکھ کو یہ کر دیا، ٹھیک ہے؟ اب بس کام وہ نہیں ہوا جو وہ کرنے والا تھا کہ نگاہ مار کے یوٹیوب کے اوپر جو گستاخانہ ویڈیوز تھیں وہ کوئی بزرگ ڈیلیٹ نہیں کروا سکا، یہ ایک افسوس کی بات ہے۔ نگاہ مار کے پچھلے سینکڑوں سال سے، بیچ میں آپ سمجھ لیں، اب تو خیر وہ ایک پورشن بیچ میں 400 سال کا آیا سلطنت عثمانیہ کا، اس کے بعد سے 100 سال سے جو ہے وہ یروشلم مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، اس سے پہلے بھی 400 سال سے پیچھے بھی چلے جائیں تو پھر بھی مسلمانوں سے کچھ عرصہ نگاہ مار کے کچھ نہیں ہوا، وہ صلاح الدین ایوبی کوئی جنگ لڑنی پڑی، ٹھیک ہے نا؟ تو جنگوں کی تکلیفیں کاٹنی پڑی ہیں۔ صوفیاء بس دعائیں کرنے کے لیے خانقاہوں پہ بیٹھے ہوئے اور خواہ ان کے کھاتے میں جا کے چیزیں ڈال جاتی ہیں، ایفرٹ کوئی اور پٹ کرتا ہے، محنت کوئی اور کرتا ہے اور ان کے کھاتے میں ڈل رہی ہوتی ہے۔ تو اب یہ انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کا تفصیلی ذکر آئے گا کہ کس طریقے سے نبی علیہ السلام جب گھر سے نکلے اور اس وقت کیا سچویشن تھی، راستے میں جب پتہ چلا تو پھر کیا سچویشن تھی، پھر الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، اور یہ ایک سمجھ لیں میجر مائل سٹون تھا غزوہ بدر، ٹھیک ہے؟ ابھی تو کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ قادسیہ اور یرموک تک بات جانی ہے جس کی ابتدا بدر سے ہوئی ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، دھو ڈالے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔
وما علینا الا البلاغ المبین۔